بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم دوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 7 میں وجوب زکوٰۃ میں نصاب کی شرط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ خلاصہ مطالب میں وجوب زکوٰۃ میں نصاب کی شرط اساسی اور بنیادی شرائط میں سے ہے۔ اگر مال خاص مقدار تک نہ پہنچے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نصاب کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ اونٹ کے نصاب کی تفصیل بھی ذکر ہوگی۔ مذکورہ حکم سے متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ متعلقہ ادبی مباحث بھی بیان ہوں گی اور متعلقہ فروعات اور مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ جہاں تک نصاب کے بیان کا تعلق ہے تو شہید اول جو کہ لمعہ کے مصنف ہیں انہوں نے شرائط زکوٰۃ دہندہ کو بیان کر دیا تھا اور اب شرائط مال کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ شرائط ہیں جو تمام موارد میں پائی جاتی ہیں اور کچھ مخصوص ہوتی ہیں بعض خاص موارد میں۔ تو یہ نصاب والی جو شرط ہے تمام اموال میں ہوتی ہے۔ تو نصاب ایک خاص حد تک پہنچ جائے تو جا کر زکوٰۃ اس میں واجب ہوتی ہے۔ نصاب کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لغت میں تو اسے اصل اور مرجع کے معنی میں کہتے ہیں، جبکہ اصطلاح فقہا میں مراد ہے کہ مال ایک خاص مقدار تک پہنچ جائے کہ اصل زکوٰۃ کا وجوب اس کے ساتھ مشروط ہو۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا جو نصاب ہے اونٹوں کا وہ 5 اونٹ ہیں۔ اگر 4 اونٹ ہوں گے تو اصلاً اس کے ساتھ زکوٰۃ متعلق نہیں ہوگی۔ 5 تک پہنچیں گے تو اصل زکوٰۃ اس کے ساتھ متعلق ہوگی، یا پھر زکوٰۃ کی خاص مقدار اس کے ساتھ مشروط ہو۔ اس کے بعد پھر 10 اونٹ ہوں گے تو پھر اوپر کچھ مقدار جو ہے زکوٰۃ کی واجب ہو جائے گی۔ اصل زکوٰۃ تو 5 اونٹوں پہ واجب ہو چکی تھی، لیکن پھر جب 10 تک پہنچیں گے تو پھر اگلی مقدار اس پر واجب ہوگی۔ اونٹ کے نصاب کے حوالے سے اس کے کل 12 نصاب ہیں، تو یہاں پر ان کو بیان کیا جائے گا۔ پہلا جو نصاب ہے اونٹوں کا وہ ہے 5۔ اگر اونٹ ہو جائیں تو پھر ان کی زکوٰۃ 1 بکری ہوتی ہے۔ اگر اس سے پہلے یعنی 5 اونٹ نہ ہوں، 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں تو پھر اصلاً زکوٰۃ اس کے ساتھ متعلق بھی نہیں ہوگی، واجب ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا نصاب ہے 10 اونٹ۔ جب 10 اونٹ ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں واجب ہیں۔ 5 اور 10 کے درمیان والی جو مقدار ہے اس میں بھی پہلے نصاب سے زائد مقدار واجب نہیں ہوتی۔ تیسرا نصاب ہے 15 اونٹ ہو جائیں تو پھر 3 بکریاں واجب ہیں۔ چوتھا نصاب ہے 20 اونٹ ہو جائیں تو 4 بکریاں واجب ہیں، اور 5واں نصاب ہے 25 اونٹ ہو جائیں تو پھر 5 بکریاں اس میں واجب ہیں۔ یہ 5 نصاب ہیں، ہر ایک میں 5 اونٹ کا فاصلہ ہے، تو ہر 5 پہ 1 بکری جو ہے نا وہ دینا ہوتی ہے۔ پہلے نصاب سے پہلے کچھ بھی واجب نہیں ہے، اور ہر نصاب کے بعد والے نصاب کے درمیان والے جو زائد مقدار ہوتی ہے وہ بھی معاف ہوتی ہے۔ تو ان جو ہے مسائل کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر باقی مسائل بھی جاری ہیں، باقی نصاب بھی اس کے بیان ہوں گے۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُ النِّصَابِ وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ فِي وُجُوبِهَا أَوْ وُجُوبِ قَدْرٍ مَخْصُوصٍ مِّنْهَا فَنُصُبُ الْإِبِلِ 12 نِصَابًا 5 مِّنْهَا كُلُّ وَاحِدٍ 5 مِّنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ النُّصُبِ 5 شَاةٌ۔
نصاب تک پہنچنا شرط ہوتا ہے. زکوٰۃ کے واجب ہونے میں شرط ہے کہ جو ہے مال نصاب تک پہنچ جائے. نصاب کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ فِي وُجُوبِهَا أَوْ وُجُوبِ قَدْرٍ مَخْصُوصٍ مِنْهَا. یہ مال کی وہ خاص مقدار ہوتی ہے جس تک پہنچنا اصل زکوٰۃ کے وجوب میں شرط ہوتا ہے یا پھر زکوٰۃ کی خاص مقدار واجب ہونے کے لیے اس تک پہنچنا شرط ہوتا ہے. اصل زکوٰۃ کے وجوب میں شرط ہوتا ہے تو پہلا نصاب جو ہوتا ہے، اور اس کی مزید خاص مقدار کے واجب ہونے میں وہ شرط ہوتا ہے. باقی جو نصابات ہیں تو اس کی مثالیں بھی آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے اونٹ کے نصابات کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. فَنُصُبُ الْإِبِلِ 12 نصابًا. اونٹ کے نصابات 12 نصاب ہیں. نصب نصاب کی جمع ہے تو اونٹ کے نصاب 12 ہیں. 5 منها كل واحد 5 من الإبل. ان 12 میں سے 5 نصاب میں ہر ایک میں 5 اونٹ ہوتے ہیں. 5 10 15 20 اور 25. فی کل واحد من النصب 5 شاة. اونٹ کے ان پہلے 5 نصابوں میں سے ہر ایک نصاب میں 1 بکری واجب ہوتی ہے. 5 پر 1 بکری، 10 پر 2، 15 پر 3 اور 20 پر 4 اور 25 پر 5 بکریاں واجب ہوتی ہیں. بمعنى أنه لا يجب في ما دون 5 فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ 10 ففيها شاتان ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ 15 ففيها 3 شياء ثم في 20 4 ثم في 25 5 ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى. پہلے 5 نصابوں میں سے ہر 5 میں 1 بکری واجب ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ 5 سے کم اونٹوں میں کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. فَإِذَا بَلَغَتْ 5 پس جب ابل اور اونٹ 5 تک پہنچ جائیں تو ان میں 1 بکری واجب ہوتی ہے. ثم لا تجب فی الزائد الى ان تبلغ 10 ففیہا شاتان. پھر 5 سے لے کر 10 سے پہلے تک زائد مقدار جو 4 اونٹ ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ واجب نہیں ہوتا یہاں تک کہ 10 تک پہنچ جائیں. جب 10 ہو جائیں ففیہا شاتان تو ان میں 2 بکریاں زکوٰۃ کے طور پر واجب ہوتی ہیں. ثم لا یجب شیء فی الزائد. پھر 10 کے بعد 15 سے پہلے جو مقدار زائد ہوتی ہے اس میں بھی کوئی زکوٰۃ کی خاص مقدار مزید واجب نہیں ہوتی یہاں تک کہ 15 تک پہنچ جائیں. اونٹ 15 ہو جائیں ففیہا 3 شیاء تو ان میں 3 بکریاں واجب ہوتی ہیں. ثم فی 20 4 پھر 20 ہو جائیں تو 4 بکریاں واجب ہیں. ثم فی 25 5 پھر 25 اونٹوں میں 5 بکریاں واجب ہیں. ولا فرق فیہا بین الذکر والانثى. اور اونٹوں میں فرق نہیں ہے کہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں. جو بھی انسان کے پاس مال میں اونٹ موجود ہیں چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ان میں جو ہے نصاب کے حساب سے بکریوں کی زکوٰۃ دی جائے گی. وَتَأْنِيثُهَا هُنَا تَبْعًا لِلنَّصِّ بِتَأْوِيلِ الدَّابَّةِ وَمِثْلُهَا الْغَنَمُ بِتَأْوِيلِ الشَّاةِ. یہ دراصل ایک اشکال ہے کہ مصنف یعنی شہید اول نے اپنی عبارت میں کل واحد 5 کہا ہے تو کلمہ 5 بغیر تا کے لائے ہیں. اور قاعدہ نحوی جو ہوتا ہے اسماء عدد کی بحث میں کہ
3 سے لے کر 10 تک اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آتا ہے. جیسے کہتے ہیں ثلاثۃ رجال، چونکہ رجال معدود مذکر ہے تو عدد ثلاثۃ مؤنث آیا ہے. تو اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے. ثلاث نساء، نساء جو ہے مرأتن کی جمع ہے تو پھر کیا ہے اس کے لیے عدد ثلاث رجال، ثلاث مثلا مذکر آیا ہے. تو مصنف نے عدد کو خمسن قرار دیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابل سے ان کی مراد مادہ اونٹ ہیں نہ کہ نر. پس مصنف کی عبارت سے سمجھا جاتا ہے کہ شرط ہے کہ اونٹ مادہ ہوں گے تو پھر وہ نصاب بنے گا. کیوں؟ چونکہ انہوں نے خمسن کہا ہے. خمس مذکر عدد جو ہے معدود مؤنث ہوگا تو پھر صحیح ہوتا ہے. شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ شہید اول یعنی مصنف نے جو خمسن کی تعبیر لائی ہے بغیر تا کے، تو یہ روایت کی مطابقت اور پیروی کی وجہ سے ہے، چونکہ اس میں بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے لفظ. اور اس کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تانیث ایک تعویل کی بنیاد پر ہے کہ ابل ان کو تعویل کریں دابہ میں. اگر ابل سے مراد دابہ ہو جو کہ مؤنث ہے تو پھر عدد خمسن بغیر تا کے آ سکتا ہے، نہ یہ کہ ابل سے فقط جو ہے شتر مؤنث مراد ہیں، اونٹنیاں مراد ہیں. بلکہ اونٹ ہوں اونٹنیاں ہوں جو بھی ہے، جب 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری، 10 ہو جائیں تو 2 بکریاں، اسی طرح جو پہلے 5 نصاب تھے. بلکہ شارح فرماتے ہیں وَمِثْلُهَا الْغَنَمُ بِتَعْوِيلِ الشَّاةِ، اسی طرح جو ہے روایت میں غنم کی جو تعبیر ہے اس میں بھی خمسن آیا ہے. تو وہاں بھی بکریاں فقط مؤنث مراد نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر اس کی تعویل کی جائے گی شاتن میں. اس لیے وہاں پر بھی جو مثلا عدد آیا ہے اگر وہ کیا ہو مذکر ہو تو شات چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے عدد مذکر آ سکتا ہے. حالانکہ وہاں بھی مراد یہ ہوتا ہے کہ نر مادہ جو بھی ہیں بکریوں کی تعداد پوری ہونی چاہیے. تو یہ جو قاعدہ نحوی تھا اس کی جو ہے کوئی خاص وجہ نہیں رہی، بلکہ جو تعبیر روایات وغیرہ میں آئی تھی اسی کو لے لیا گیا ہے. ورنہ عام ہے اونٹ ہوں یا اونٹنیاں ہوں، جب 5 کی مقدار کو پہنچ جائیں تو نصاب مکمل ہو جاتا ہے. ثم 26 بزیادت واحدت ففیہا بنت مخاض بفتح المیم اے بنت ما من شأنها ان تکون ماخذا ای حاملہ وہی ما دخلت فی السنة الثانیة. ثم 36 وفیہا بنت لبون بفتح اللام اے بنت ذات لبن ولو بالصلاحیت وسنها سنتان الى 3. پہلے 5 نصاب بیان ہو گئے. اگلے جو 3 نصاب ہیں ان میں 10 کا اضافہ ہوتا ہے. پہلا ان میں سے یعنی چھٹا جو نصاب ہے اس کا چھٹا جو نصاب ہے وہ 26 اونٹ اگر ہو جاتے ہیں یعنی 25 کے بعد 1 کا اضافہ ہو جائے تو پھر اس میں ایک بنت مخاض واجب ہوتی ہے. اس کو مخاض یعنی مخاض نہیں پڑھنا، مخاض نہیں پڑھنا بلکہ مخاض پڑھنا ہے بفتح المیم میں. مخاض اصل میں وہ کیا ہے اونٹنی ہوتی ہے کہ جو ماخذ یعنی حاملہ ہونے کی اور جفتی کرانے کی صلاحیت رکھتی ہے. بنت ما من شأنها، بنت مخاض کا معنی یہ ہے بنت ما من شأنها، اس اونٹنی کی بچی ہو کہ جس کی شان اور صلاحیت اور استعداد ہے کہ وہ ماخذ یعنی حاملہ ہو. یعنی
بنت مخاض کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ وَهِيَ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ 26 اونٹنیاں ہو جائیں تو پھر ان میں ایک بنت مخاض دینا واجب ہے زکوٰۃ میں، جو دوسرے سال میں اس کی بچی جو ہے داخل ہو چکی ہو، ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اونٹنی کا، اور وہ بھی مادہ ہونی چاہیے، بنت ہونی چاہیے، ابن مخاض نہیں ہونی چاہیے۔ پس ماخذ یا مخاض جو ہے یہ وہ اونٹنی ہے کہ جس کو سال ہو گیا ہو بچہ جنے ہوئے، اب یہ دوبارہ حمل کے لیے آمادہ ہوتی ہے، تو اس کی جو بچی ہے 1 سالہ ہوگی اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہوگی، وہ زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ ثم 36 اس کے بعد جو نصاب ہے وہ 36 اگر اونٹ ہو جاتے ہیں، وفیہا بنت لبون، اس میں بنت لبون دیا جائے گا۔ اس کو بفتح اللام پڑھنا، لبون یا لیبون نہیں پڑھنا بلکہ لبون پڑھنا۔ اے بنت ذات لبن، یعنی یہ دودھ دینے والی اونٹنی کی بچی ہوتی ہے، ولو بالصلاحیت، اگرچہ کہ اس کی شان یہ ہو، استعداد یہ ہو، اگر اس کی جفتی کرائی جاتی تو وہ پھر سال میں کیا ہے حاملہ رہ کر وہ اب بچہ دے چکی ہوتی اور نیا دودھ وہ دے رہی ہوتی۔ وَسِنُّهَا سَنَتَانِ إِلَى ثَلَاثٍ، بنت لبون کی جو عمر ہوتی ہے وہ 2 سے 3 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ بنت لبون یعنی 2 سے 3 سال تک کی جو بچڑی اس کی ہوگی، بچی ہوگی یعنی، تو اس کو زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا۔ بنت لبون مادہ جو ہے اس کی بچی 2 سے 3 سالہ وہ دی جائے گی۔ اس کا جو مذکر ہوتا ہے وہ ابن لبون ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مواعظ میں فرمایا ہے، کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ذرع فیحلب، فتنہ کے دنوں میں ایسے ہو جاؤ جیسے اونٹ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نہ تو اتنی توانائی ہوتی ہے اس میں کہ اس کی پشت پر سواری کی جائے، اور نہ اس کے پستان ہوتے ہیں کہ اس سے دودھ دوہا جائے اور اس سے مفادات حاصل کیے جائیں۔ نہج البلاغہ سید رضی شریف رضی نے، جو سید مرتضیٰ کے بھائی تھے، انہوں نے جمع کی تھی، اس کے 3 حصے ہیں، پہلے خطبات ہیں امیر المومنین کے، پھر خطوط ہیں، لیٹرز ہیں، اور آخر میں کلمات قصار یعنی چھوٹے چھوٹے فرامین ہیں، 400 یا اس سے زیادہ ہیں۔ اس کی سٹارٹنگ اسی فرمان سے ہوتی ہے۔ ثم 46 وفيها حقة بكسر الحاء سنها 3 سنين إلى 4 فاستحقت الحمل أو الفحل، ثم 61 فجذعة بفتح الجيم والذال سنها 4 سنين إلى 5، قيل سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه۔ اس کے بعد نصاب ہے 46 کا۔ جب 46 اونٹ ہو جائیں، وفیہا حقہ، تو ان میں ایک حقہ دینا واجب ہے۔ حقہ کیا ہوتا ہے؟ سنھا 3 سنین الی 4، یعنی 3 سے 4 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے اونٹنی کا وہ دیا جائے گا۔ فاستحقت الحمل، اس کو حقہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ حمل یا فحل کا استحقاق رکھتا ہے، یعنی اس کی اتنی عمر ہو جاتی ہے کہ اس کی جفتی کرا کے اس کو خود حاملہ کیا جا سکتا ہے۔ حقہ دینا ہے یعنی مادہ 3 سے 4 سالہ بچھڑی اس کی دینی ہے۔ ثم 61 فجذعۃ، پھر جو نصاب ہے 46 کے بعد وہ 61 کا ہے۔ فجذعۃ، تو ایک جذع زکوٰۃ میں دیا جائے گا، بفتح الجیم والذال، جیم اور دال دونوں پر فتح ہے، زبر ہے۔ سنھا 4 سنین الی 5، اس کی عمر 4 سے 5 سال تک ہوتی ہے جو زکوٰۃ میں اونٹ کا بچہ دیا جائے گا۔ قیل سمیت بذالک، اچھا ادبا اور اہل لغت کہتے ہیں کہ جذعاتن کو جذع کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے،
لِأَنَّهَا تَجْزَعُ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا، چونکہ یہ اپنے سامنے والے دانت توڑ دیتا ہے، اے تسقطہ، اس کو گرا دیتا ہے، اس کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اس کے دانت گر جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک نصابات ہیں اونٹ کے، انشاءاللہ ان کے متعلقہ جو باقی باتیں ہیں، چونکہ کچھ نصابات بھی اونٹ کے رہتے ہیں اور ان کے متعلقہ جو باتیں ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔